الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو ایام چل رہے ہیں، مہینے چل رہے ہیں، یہ ایام اور یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں. الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند مہینے ہیں جو بہت مشہور ہیں، معلوم ہیں. حج اسلام کا ایک بہت بنیادی رکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ بخاری کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دو کہ حضرت محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا رکن یہ ہے کہ نماز قائم کرو. تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرو. چوتھا رکن ہے حج بیت اللہ. اور 5واں رکن ہے روزہ صوم رمضان. تو حج یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، ایک اہم ترین فریضہ ہے. جس طرح ایمان فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح حج ہم پر فرض ہے. حج کی فرضیت کو ماننا، اس کا اقرار کرنا بھی فرض ہے. جو شخص حج کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو شخص انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات سے بے نیاز ہے. یعنی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ تم حج کو آؤ، تم نماز کو آؤ. اللہ کو ضرورت نہیں، یہ ضرورت تمہیں ہے، یہ حاجت تمہیں ہے، تم محتاج ہو. اللہ تو غنی ہے. حج کب فرض ہوتا ہے اور کس پر فرض ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، اس شخص پر فرض ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی وہ جسمانی طور پر اتنی صحت رکھتا ہو، اتنی طاقت رکھتا ہو کہ وہ بیت اللہ جا سکتا ہو، وہ مالی اعتبار سے اتنی وسعت رکھتا ہو کہ وہ سفر خرچ برداشت کر سکے، واپسی تک اس کے پاس اپنے لیے خرچ ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ ہو، اسی طریقے سے وہ صحت مند ہو، راستہ مامون ہو، راستہ پرخطر نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو ایسے شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے۔ حج بڑا اہم فریضہ ہے، یہ سفر محض جسمانی سفر نہیں ہے، یہ حج کا سفر ایک روحانی سفر بھی ہے، بلکہ اصل روح، اصل اسپرٹ اس کی یہی ہے کہ انسان ایک روحانی سفر کرتا ہے، وہ دنیا و ما فیہا کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ دیتا ہے، اور دیوانہ وار اللہ کی محبت میں، اس کے عشق میں، اس کے دربار میں جاتا ہے، اور وہاں اس کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ یہ حج اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، یہ حج اسلام کے شعائر میں سے ایک بہت بڑا شعار ہے، اسی لیے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، میں آپ کو سناؤں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال جہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج مبرور۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ تمام اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ پھر سوال کیا گیا اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد۔ پھر فرمایا اس کے بعد کیا ہے؟ سوال کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حج جو سراپا نیکی ہو، جس میں گناہ نہ ہو، جس میں بے حیائی نہ ہو، وہ حج مبرور ہے۔ اور اسی حج مبرور کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، جنت، سیدھے جنت، کوئی رکاوٹ نہیں۔ سوال ہے حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور حج مقبول کو کہتے ہیں، جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اللہ کے ہاں قبول کون سا حج ہوتا ہے؟ وہ حج ہوتا ہے جس میں اخلاص ہو، اس حج کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شہرت نہ ہو، اس لیے نہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں،
اس لیے نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ اس کے پاس بہت مال ہے، یہ تو ہر سال حج کے لیے جاتا ہے، اس کا تو یہ 5واں حج ہے، اس کا تو یہ 3را حج ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی یہ نیت آ جاتی ہے، کسی غیر کا شائبہ بھی آ جاتا ہے، تو یاد رہے یہ پورا حج بیکار ہے، پورا حج بیکار ہے۔ حج یا کسی بھی عمل کے لیے اللہ کے یہاں مقبولیت کا سب سے بنیادی عنصر، سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اخلاص ہو، کہ آپ وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قربانی کے تعلق سے یہ فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ تمہاری قربانیوں میں سے اللہ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کا خون نہیں پہنچتا، پہنچتی ہے بس ایک چیز، اور وہ ہے تمہارے دل کا تقوی، تمہارے دل کی کیفیت۔ یہی حال حج کا ہے، یہی حال اس جمعے کا ہے، یہی حال ہماری نماز کا ہے، یہی حال زکوٰۃ کا ہے، یہی حال روزے کا ہے، یہی حال ہر نیک عمل کا ہے۔ سوال کیجئے اپنے آپ سے، میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں؟ میں آج جمعے کے لیے کیوں آیا ہوں؟ میں نماز کے لیے کیوں آتا ہوں؟ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں؟ میں روزے کیوں رکھتا ہوں؟ میں زکوٰۃ کیوں ادا کرتا ہوں؟ میں صدقات کیوں کرتا ہوں؟ میں نیکیاں کیوں کرتا ہوں؟ کیا ہے مقصد؟ اس سے مجھے کیا ملے گا؟ میں کیا چاہتا ہوں اس سے؟ اگر میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں تو یہ پہلے سے گارنٹی ہے کہ مقبول ہے یہ عمل، اس کی بہت قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ ہلکا پھلکا عمل ہو، چھوٹا سا عمل ہو، کم خرچ والا عمل ہو، کم محنت والا عمل ہو، لیکن اگر اس میں اخلاص ہو تو وہ عمل اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ لیکن اگر اخلاص نہ ہو، صرف دکھاوا ہو، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قرب قیامت لوگ حج و عمرے کو تفریح بنا لیں گے، لوگ عمرے کے لیے جائیں گے، حج کے لیے جائیں گے، لیکن ان کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہوگی بلکہ تفریح ہوگی۔ اگر یہ مقصد ہے میرے بھائیوں تو یہ مردود عمل ہے، مردود حج ہے، مبرور حج نہیں ہے، مقبول حج نہیں ہے، مقبول نماز نہیں ہے۔ بنیادی شرط ہے اخلاص، اخلاص ہے تو وہ حج مبرور ہے، اخلاص ہے تو وہ نماز مقبول ہے، یاد رہے۔ تو حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شخص بھی حج اخلاص نیت کے ساتھ کرتا ہے اور پھر اس حج میں نیکیاں ہی نیکیاں کرتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی بے حیائی کا عمل نہیں کرتا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی نامحرم کی طرف اس کی نگاہیں نہیں اٹھتی، رفث کا لفظ آیا ہے۔ رفث بے حیائی کو کہتے ہیں، رفث ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ جو اس کے لیے جائز ہے۔ آپ حج کو گئے ہیں، آپ اگر وہاں اس بے حیائی سے نہیں بچتے تو یہ حج مبرور نہیں۔ اسی لیے فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ 3 چیزیں یاد دلائیں اللہ تعالیٰ نے۔ جو شخص بھی ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، یعنی حج کا احرام باندھ لے، اب احرام کی حالت میں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ رفث سے بچ جائے، ہر بے حیائی کے عمل سے بچ جائے، یعنی ہر وہ عمل جو اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تو جائز ہے، لیکن ہر غیر
محرم کے ساتھ ناجائز ہے، وہ کوئی بھی عمل اس کا شائبہ بھی اگر حج میں ہوتا ہے تو وہ گنہگار ہے، وہ اپنے حج کو حج مبرور ہونے سے روک رہا ہے، سے رکے۔ ولا جدال، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ولا فسوقا، کسی طرح کا گناہ نہ ہو۔ مبرور کہتے ہی ہے، بر کہتے ہیں نیکی کو، مبرور کہتے ہیں نیکی والا عمل، نیکی والا حج۔ تو حج کا بدلہ ہے جنت، جنت ملے گی آپ کو، لیکن وہ حج حج مبرور ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، لیکن حج مبرور وہ ہے جس میں اخلاص ہو، جس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی بے حیائی کا عمل نہ ہو، اور نیکیاں ہی نیکیاں ہو، وہ حج مبرور ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ جس شخص نے حج کیا، حج کی فضیلت سنیے، جس شخص نے حج کیا اور حج میں کوئی بے حیائی کا عمل نہ کیا اور کوئی گناہ نہ کیا، تو وہ حج سے اس طرح واپس آتا ہے جیسے ہی آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو، بالکل صاف ستھرا، شفاف، بالکل شدھ، بالکل پیور۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں پیدا ہوتا ہے، اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے، اس کا دل بالکل صاف، اس کا نام اعمال بالکل صاف ستھرا، ہر گناہ سے، ہر پاپ سے، ہر بے حیائی سے پاک۔ اسی طرح حاجی اگر حج کرے اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائے، اخلاص کے ساتھ حج کرے، تو وہ حج سے اس طرح واپس آئے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے، اسے جنا ہے۔ اب آپ بتائیے اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی؟ ابن حجر نے لکھا ہے اس کی تشریح میں کہ یہاں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، بلکہ اگر آپ حج کر کے آئے تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بس اب ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جس طرح آپ صاف ستھرا، پاکیزہ، بالکل شفاف حج سے واپس آئے ہیں، اسی طرح باقی رکھیے۔ اب اصل امتحان حاجیوں کا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو حاجی کو چاہیے کہ وہ وہیں اللہ سے دعا مانگ کر آئے، عہد کر کے آئے، یہ عزم کر کے آئے کہ میں اب اگلی زندگی اسی طرح گزاروں گا جس طرح میں نے حج کی زندگی گزاری، حج کے دوران زندگی گزاری۔ ورنہ ہوگا یہ کہ حج کر کے آ گئے، پھر وہی پرانی زندگی، کوئی ارادہ نہیں، کوئی عزم نہیں، تو پھر ایسا حج تو مقبول ہو گیا، حج کا اجر تو مل گیا، لیکن حج کا جو حاصل تھا، حج کے جو ثمرات تھے، حج کے جو فوائد تھے، حج کے جو مقاصد تھے، وہ آپ کو حاصل نہیں۔ اب جو شخص حج فرض ہو جانے کے بعد حج نہ کرے، اس کے بارے میں وعید سن۔ دیکھیے میں نے وضاحت کی، پھر ایک مرتبہ وضاحت کرتا ہوں۔ حج ہر اس مسلمان پر فرض ہوتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ جسے بیت اللہ جانے کی استطاعت ہو، جسمانی طور پر بھی اور راستے کے اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی، اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص حج فرض ہو جانے کے بعد حج نہ کرے اور یوں ہی اسے موت آ جائے، تو سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا من لم یمنعہ
من الحج حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کسی بھی ظاہری حاجت نے یا کسی ظالم بادشاہ نے یا کسی ایسے مرض نے جو حج سے روکنے کے لیے کافی ہو، یا یہ کہ وہ عذر ہو، ایسا کوئی عذر اس کے پاس نہ ہو اور اس پر حج فرض ہو چکا ہو اور وہ حج نہ کرے، یعنی بغیر عذر اس نے یوں ہی غفلت میں یا مال کی محبت میں حج نہ کیا، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر سے اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے۔ اب اس کی موت یہودیت کی حالت میں آئے یا نصرانیت کی حالت میں آئے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یعنی اللہ اس کے حال پہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مرا ہے تو اسلام کی حالت میں مرا ہے یا یہودی ہو کر مرا ہے یا نصرانی ہو کر مرا ہے، اس کی اب کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا کہ وہ کس حال میں مرا، یعنی ایمان پر خاتمے کی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور یاد رہے میرے بھائیوں کہ ہم زندگی پر جو بھی عمل کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، اس کا حاصل ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ ہم نے زندگی پر اعمال کیے، زندگی بھر نیکیاں کی، زندگی بھر اللہ کا نام لیتے رہے، رسول کا نام لیتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے، لیکن اگر ہمارا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو سب بیکار ہے۔ اور اگر زندگی بھر کسی حال میں بھی رہے اور اللہ نے کسی نیک عمل کی برکت سے ایمان پر خاتمہ کر دیا، ہم ایمان کی حالت میں مرے، تو یاد رہے دنیا و ما فیہا کی ساری دولت آپ کو مل گئی، اس سے بڑی کوئی اور دولت نہیں ملی۔ لیکن حج نہ کرنے پر یہ وعید ہے کہ جو شخص حج فرض ہو جانے کے بعد حج نہ کرے اور کوئی عذر بھی نہ ہو اس کے پاس، تو اس پر اب کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب یہ حج کے ایام ہیں، جن لوگوں نے فارم بھر دیے ہیں، جن لوگوں نے ٹکٹ تیار ہیں، جن لوگوں کے سفر تیار ہیں، وہ تو بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے۔ آپ جائیے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ کو یاد کیجئے اور اخلاص کے ساتھ جائیے، حج کر کے آئیے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ لیکن جن لوگوں نے ابھی نیت نہیں کی ہے یا حج فرض ہو چکا ہے، یوں ہی غفلت میں پڑے ہیں، وہ آج اسی وقت اگر اس مجمع میں ہے تو نیت کریں کہ اب جلد از جلد جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں انشاءاللہ حج کی تیاری کروں گا، میں اللہ سے دعا کروں گا، حج کی تیاری کروں گا، اس کے جو بھی اسباب اور وسائل ہیں اسے جمع کروں گا اور حج کے فریضے کی ادائیگی جلد از جلد کروں گا۔ سچی نیت کر کے رکھیے، اگر سچی نیت ہے اور اسی حال میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اب تک ہم نے غفلت برتی ہے تو۔ اور اگر سچی نیت نہیں کی ہے، ہم نے سوچا ہی نہیں ہے، تو پھر یاد رہے، پھر وہ وعید آپ پر ہم پر صادق آئے گی جو میں نے بھی سنائی۔ اس لیے آج ہی نیت کیجئے کہ جیسے ہی وسائل ہیں یا نہیں ہیں، جیسے ہی مجھے وسائل نصیب ہوں گے، میرے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، میں اگر مستطیع ہو گیا، میرے اندر یہ طاقت آ گئی کہ میں حج کو جا سکتا ہوں، تو میں جلد از جلد حج کو انشاءاللہ جاؤں۔ چند روایات اور سناتا ہوں میں آپ کو کہ حج کا یا عمرے کا فائدہ کیا ہے۔ ایک روایت ہے
مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک بندہ ایک عمرہ کرتا ہے، پھر آ جاتا ہے، دوبارہ پھر ایک دوسرا عمرہ کرنے جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان دونوں عمروں کے درمیان ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کفارہ بن جاتا ہے، یعنی اس سے جو گناہ سرزد ہوں، جو برائیاں سرزد ہوں، اس کے لیے وہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور یعنی نیکیوں والا حج، گناہوں سے بچنے والا حج، وہ حج ایسا ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ اسی طرح ایک روایت اور سناتا ہوں میں آپ کہ انسان اگر حج کر لے تو پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بالکل اپنے آخری دور میں ہوتے ہیں، تو ان کے بیٹے نے ان سے چند سوالات کیے، تو ان سوالات کے جوابات میں ایک جواب یہ بھی تھا کہ میں نے اسلام کیسے قبول کیا۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے میرے سینے کو کھول دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا، ہاتھ آگے بڑھایا، حضرت عمرو بن عاص نے وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو کیا ہوا تمہیں، تم نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ حضرت عمرو بن عاص نے کہا یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا میری شرط یہ ہے کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو میرا پچھلا سارا گناہ، میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، میری مغفرت کر دی جائے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ عمرو کیا تم نے یہ بات سنی نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی انسان بخشایا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی اگر ہجرت کرے یعنی اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ دے، جیسا کہ صحابہ نے ہجرت کی تھی، تو اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی بخشایا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ حج بھی اگر کوئی شخص کر لے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار کیا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ جو بار بار کرتا ہے تو یہ حج اور عمرہ اس کے گناہ اور اس سے فقر کو دور کر دیتے ہیں۔ آج ہم لوگ حج کیوں نہیں کرتے؟ عام طور پر لوگ حج کیوں نہیں کرتے؟ کہ 4-5 لاکھ روپے خرچہ ہو جائے گا، بچوں کی شادی کا کیا ہوگا، میرے اپنے گھر کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا۔ زیادہ تر لوگوں کو یہ خدشہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حج و عمرہ بار بار کرو، بار بار کرو گے تو ایک تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور دوسرے تم سے فقر یعنی غریبی دور کر دی جائے گی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی خرچ آپ حج کے دوران کرتے ہیں، حج کے سفر میں کرتے ہیں، جو بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا 700 گنا واپس لوٹاتے ہیں، یعنی مال میں برکت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں بھی ہے کہ الف
یعنی 1000 گنا اللہ تعالیٰ لوٹا کر دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی اس خدشے میں کہ میرا پیسہ ختم ہو جائے گا، میرا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا، میں 40-50 دن یہاں نہیں رہا، اس کی وجہ سے حج کو لیٹ نہ کیجیے، حج میں تاخیر نہ کیجیے، حج کو قضا نہ کیجیے، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج صحت دی ہے، مال دیا ہے، راستے بھی پرامن ہیں، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے جو حالات ہیں، دنیا کے جو حالات ہیں، ابھی 1 مہینہ پہلے ایسا لگ رہا تھا، بلکہ بعض خبریں بھی آ رہی تھیں کہ اس سال کہیں حج کینسل نہ ہو جائے، کیونکہ حالات دنیا کے خراب ہو رہے تھے۔ اس لیے سوچ کر رکھیے، سمجھ کر رکھیے کہ نہ ہماری اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ، نہ مال کا بھروسہ، نہ راستے کا بھروسہ، نہ حالات کا بھروسہ۔ اگر اللہ نے آج مال دیا ہے، صحت بھی دی ہے، اللہ نے شوق بھی دیا ہے، اور بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میں حج کو جا سکتا ہوں، آ سکتا ہوں، اللہ نے صحت بھی دے رکھی ہے، تو میرے بھائیوں آج ہی نیت کرو حج کی کہ انشاءاللہ جیسے ہی موقع لگتا ہے، جیسے ہی مجھے وسائل ملتے ہیں، جیسے ہی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، میں انشاءاللہ حج کو جاؤں گا، حج کروں گا۔ آج ہی نیت کیجئے، ورنہ اس زندگی کا بھروسہ نہیں، حالات کا بھروسہ نہیں، مال کا بھروسہ نہیں۔ آج مال ہے، کل مال نہ ہو، آج تندرستی ہے، کل تندرستی نہ ہو، آج حالات ہے، کل حالات نہ ہو، آج طاقت ہے، کل طاقت نہ ہو، آج زندگی ہے، کل زندگی نہ ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ ابھی تک حج کو نہیں گئے ہیں، زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، اگر حج فرض ہو گیا ہے تو فوراً نیت کیجیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو لوگ حج کو جا رہے ہیں وہ بھی سمجھ کر جائیں، سوجھ بوجھ کر جائیں یہاں سے۔ دیکھیے اعمال میں یہ نہیں کہتا اعمال میں کمی کر کے آئیں، آپ اعمال میں تھوڑی بہت کمی بھی رہ گئی تو بہت بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہاں آپ کو مفتیان، وہاں کے آپ کے گائیڈ بتا دیں گے کہ اس کا یہ کفارہ ہے، اس کا یہ کفارہ ہے۔ لیکن اگر آپ کے اخلاص میں کمی رہی، آپ کے دل کی کیفیت میں کمی رہی، آپ کی نیت میں کمی رہی، تو اسے کوئی درست نہیں کروا سکتا۔ اعمال تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں۔ دل میں اخلاص رہا، دل میں اللہ کی رضا مقصود رہی، آپ گئے اور آپ سے کچھ بھی ہوا، سمجھ ہی نہیں آیا آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ میرا بندہ ہے، سچے دل سے آیا تھا، بہت پڑھا لکھا نہیں تھا، بہت طاقت نہ تھی، کچھ جانتا نہیں تھا، آیا میرے دربار میں، آیا دیوانہ وار گھوما ٹہلا، طواف بھی کیے، اس نے دعائیں بھی کی، سجدے بھی کیے، رویا بھی، گڑ گڑایا بھی، جاؤ اسے لے جاؤ، معاف کر دو، اسے حج مبرور کا اجر دے دو۔ یاد رہے دل کی کیفیت۔ اور پھر آخری بات، جو لوگ حج کو جا رہے ہیں ان کے لیے ایک پیغام۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، کیا حج کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ کیا صرف وہاں جاتے ہیں زمزم لانے، یا بعض لوگ تو وہاں خریداری کرنے؟ کیا یہ ہے؟ حج کا پیغام سمجھیے۔ حج میں جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں، جن مقامات پہ جاتے ہیں، جن مناسک کو ادا کرتے ہیں، وہ یادگار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی پوری زندگی کی۔ وہاں سے یہ روح، یہ اسپرٹ لے کر آنا ہے کہ ہمیں اپنا جیون حضرت ابراہیم کی طرح گزارنا ہے۔ کیا تھا حضرت ابراہیم کی زندگی کا پیغام؟ حضرت ابراہیم کی زندگی کا پیغام نمبر 1 یہ تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، مجھے اس بات کا اقرار ہے کہ تیرا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، تو ہی میرا خدا ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ کہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرنا، اور پھر وہی اپنی پوری زندگی میں
نافذ کرنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا فرما بردار ہوں۔ ایک غلام، ایک بندہ اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے، اس کے اشاروں کا غلام ہوتا ہے، اس کے احکامات کا غلام ہوتا ہے۔ وہ کہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جائے، وہ کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ تو حاجی وہاں سے آئے تو اس نیت کے ساتھ آئے کہ میں اپنی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزاروں گا، اس کی اطاعت میں گزاروں گا۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بلکہ تمام انبیاء نے، چونکہ ہم حضرت ابراہیم کی یادگار وہاں زندہ کرتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم خصوصیت سے، حضرت ابراہیم نے اللہ کے دین کے لیے ساری قربانیاں دی تھیں۔ اگر آپ حج کو جا رہے ہیں تو میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کی سیرت ضرور پڑھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم، کیا بات تھی حضرت ابراہیم میں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کی یادگار قائم کر دی۔ حضرت ابراہیم نے ایک طرف تو اللہ کی فرما برداری کے لیے، بندگی کے لیے سب کچھ قربان کیا، دوسری طرف اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ وطن چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، رشتہ داریاں چھوڑ دی، خاندان چھوڑ دیا، ملک در ملک چھوڑتے چلے گئے۔ کتنے ملکوں میں آپ نے اللہ کے دین کی دعوت کا پورا پیغام، بلکہ یہ کہیے کہ وہاں پورا باغ لگا دیا۔ مکہ آج آباد ہے، یہ کس کا لگایا ہوا درخت ہے؟ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو وہاں بسایا، اور پھر وہاں سے جو شاخ چلی تو اسی شاخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور پوری دنیا میں سب سے بڑا انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وجود میں آئے۔ ان سب کا سرا کہاں جاتا ہے؟ اس کا سرا پہنچتا ہے حضرت ابراہیم کو۔ تو حاجیوں، دو پیغام ہیں۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لو، اطاعت گزار بنا لو۔ میں اللہ کے احکامات کا غلام ہوں، جس طرح حج میں اللہ کے احکامات کا غلام ہوں، اسی طرح باقی زندگی میں بھی۔ اور دوسرے کہ میں وہاں سے یہ پیغام لے کر آؤں کہ اپنی زندگی اب اللہ کے دین کے لیے خرچ کروں گا، اللہ کے دین کی محنت میں خرچ کروں گا، صرف کاروبار میں نہیں، صرف بال بچوں میں نہیں، صرف اپنی صحت اور اپنے آرام و آسائش کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی دین کی محنت میں خرچ کروں گا اپنی زندگی، جس طرح حضرت ابراہیم نے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح تمام انبیاء نے صرف کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔